بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سدرۃ المنتہا کا ذکر واقعہ معراج کے اندر ہوا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کی درخت کو کہتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا کے بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی بیری ہوگی، اور منتہا کے معنی انتہا یا آخری حد ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام سے آگے نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان پہ اور اونچائی 7ویں آسمان تک ہے۔ معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل آسمانوں کی طرف لے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان میں داخل ہونے لگے، جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، وہاں ایک عظیم قسم کا درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ ہجر دراصل قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا۔ وہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کے مصنوعات بہت مشہور تھے۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی آب و ہوا اور کلائمیٹ چینجنگ کی وجہ سے سال 1937 میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ مورخین اور ماہر نباتات نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس درخت میں ہونے والی پھل بالکل ہجر کے مٹکوں کے مشابہ تھی۔ اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا۔ بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریس کے نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ارشادات میں بھی اس درخت کا بڑے ادب کے ساتھ نام ملتا ہے، جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ زبور میں اس درخت کو دا ٹری آف لارڈ یعنی خداوند خدا کا درخت کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے۔ سدرہ کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں ہر وقت معطر اور صاف ستھری رہتی تھیں، اور تقریباً 400 سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ شام، لبنان اور یونان کے علاوہ سدرہ کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا، جسے دیودار کہا جاتا تھا۔ اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام دیودار ہے، جبکہ عرب میں سدرہ کے اس درخت کو ازر کہا جاتا تھا، جسے شجرۃ اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تینوں نسل کی درخت دراصل ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نسل میں بیری کا درخت شامل ہے، اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو سدرہ ہی کہا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ سدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا، اس لیے قرآن مجید میں سدرۃ المنتہا کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہا جو 7ویں آسمان پر موجود ہے، ان دنیاوی بیریوں کے درخت کے جیسا بالکل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے، اور اس طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں نیچے سے وصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایسا درخت ہے کہ جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار ان کی شاخوں کے سائے میں قریباً 100 سال تک سفر کر سکتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور اسی طرح اس کے تنوں سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ نے معراج کی رات ان نہروں کو دیکھا تو جبرائیل امین سے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر جبرائیل نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں، جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے۔ شمالی افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولف سے نکلا ہے، جس کے معنی وادی کے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے، جس کی لمبائی 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور نباتات کے لیے اہم مقام رکھتا ہے۔ مصر وہی سرزمین ہے جہاں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے۔ اگر دریائے فرات کی بات کریں تو یہ 2780 کلومیٹر لمبا دریا عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے۔ یہ وہی دریا ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا، اور احادیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریائے فرات سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشن گوئی کی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے کئی اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں کسی مقام پر موجود ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے اٹھنے والا پانی نیل اور فرات کی صورت میں ہماری اس زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا؟ یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ زمین وجود رکھتی ہے، جبکہ حال ہی میں ہونے والی تحقیق میں یہ بتایا کہ اس زمین پر پانی آج سے اربوں سال پہلے خلا سے آنے والے کسی شہاب ثاقب یا میٹرائٹ کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا، اور 3 ارب سال سے پانی اس زمین میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے اس زمین پر گرے اور پانی کو یہاں پہ لانے کی وجہ بنے، کیا وہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں پہ سدرۃ المنتہا موجود ہے؟ ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں ورم ہول یا پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم کروڑوں اور لاکھوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک دروازے کے ذریعے چند سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ، سورہ المعارج کے نام سے موجود ہے، جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں؟ اور کیا نیل و فرات انہی راستوں سے اس دنیا میں آ کر بہتے ہیں؟ ناظرین، سدرۃ المنتہا کے بارے میں اصل حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔